وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ہو جو دل عشق عثمان سے خالی ہے وہی دل حفظ قرآن سے خالی گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، ذی الحج کا یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ جس میں مسلمان حج اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور قربانی کرتے ہوئے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی خاطر دی، اور اسی میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، کہ انہوں نے سبق دیا کہ اپنی جان، اپنی آل اولاد کی جان بھی اگر رب کے لیے دینی پڑے تو اس کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بلکہ قربانی کا اگر فلسفہ دیکھا جائے تو قربانی یہ اپنے اندر ایک وسیع موضوع اور وسیع مفہوم اور وسیع معنی رکھتی ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیمی پر چلو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ملت ابراہیمی پر نہ صرف چل کے گئے بلکہ لوگوں کو چلا کر بھی گئے، اور قربانی کی وہ ایک مثال قائم کر کے گئے کہ جس کی نظیر آج نظر نہیں آتی۔ چنانچہ اسی ذی الحج کے مہینے میں اپنی جان کی قربانی دینے والا بھی ایک شخص جو 82 سال کا مسلمان ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے، جسے دنیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ 18 ذی الحج کو جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار وہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی اگر انسان کا بچہ ہو اور واقعی اپنے باپ کا ہو اور نسب میں کوئی خرابی نہ ہو تو وہ یہ سوچے گا کہ حضرت عثمان کی کتنی اونچی شان ہے کہ آج اگر کسی کی بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کو بڑی فکر اس کے رشتے کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی مناسب رشتہ ملے، کوئی ایسا لڑکا ملے کہ جو میری بیٹی کے دین و دنیا کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہو اور دین و دنیا کے سنوارنے کا ذریعہ بنے۔
رشتہ آتا ہے بیٹی کا، مولویوں سے لوگ استخارے کرواتے ہیں کہ جی فلاں جگہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب آپ استخارہ کریں۔ 5-10 آدمیوں سے پوچھا جاتا ہے، جس لڑکے کا رشتہ آیا ہے اس کے متعلق اس کے محلے سے پوچھا جاتا ہے، اور اتنی جانچ پڑتال کے بعد پھر جا کر آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی سے کرتا ہے۔ عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں کہ تجھے رشتہ دینے والا وہ ہے کہ جو کام کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور جسے استخارے کی ضرورت نہیں بلکہ بذریعہ وحی اس کی طرف سارے معاملات آتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ایسا کام کرنے کا بھی ارادہ ہو کہ جس میں برکت نہ ہو یا جس میں نقصان ہو، اللہ اس نبی کو وہاں روک دیتا ہے۔ جیسے مسجد زرار کی طرف جانے کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا یہ مسجد زرار منافقین کی بنائی ہوئی ہے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ خدا کی قسم اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی عیب ہوتا تو نبی اپنی بیٹی دینے کا ارادہ کرتے، اللہ رب العزت بذریعہ وحی انہیں منع کرتے، نہ آگے چل کے اس کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، آگے چل کے یہ ایسا ہو جائے گا، آگے چل کے نعوذ باللہ ایسا ہوگا۔ نہیں، اللہ کو عثمان کا مستقبل پتہ تھا، اس لیے نبی کی بیٹی کے لیے اگر نبی نے کوئی لائق شور چنا ہے اسے دنیا عثمان بن عفان کہتی ہے۔ اور صرف ایک نہیں، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، پیغمبر نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، اور اس موقع پر جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی نے فرمایا تھا میری 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میں عثمان بن عفان کے نکاح میں کر دیتا۔ نبی جسے بیٹی کا رشتہ دیں، ایک نہیں دو۔ اور یہی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جزئی فضیلت لکھی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ فضیلت سوائے حضرت عثمان کے کسی کو حاصل نہیں کہ کسی کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں۔ یہ فضیلت اگر دنیا میں صرف حاصل ہے تو حضرت عثمان بن عفان کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ یہ فضیلت جب سے دنیا بنی قیامت تک کسی کو حاصل نہیں کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا محبت ہے میرے نبی کو، اور نبی سے عثمان کو نبی سے کتنی محبت۔ آپ دیکھیں مزاج کتنا ملتا ہے، طبیعتیں کتنی ملتی ہیں۔ جب حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا مکہ مکرمہ میں، حضرت عثمان نے کہا جی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کر کے ہم نے واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا عثمان تم حالت احرام میں ہو، یہ سامنے کعبہ ہے، تم طواف کر لو، عمرہ کر لو، نبی کو اور تمہارے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جب حضرت عثمان گئے نا تو حدیبیہ کے مقام پر باقی صحابہ کہنے لگے یار عثمان ہی ٹھیک ہے، مکہ میں تو داخل ہو گیا، حرم میں داخل ہو گیا، اب وہ عمرہ کر کے فارغ ہو جائے گا احرام سے، اور ہم یہی ہیں۔ نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکے گا، عمرہ میرے بغیر عثمان کرے گا ہی نہیں۔ اور جب مشرکین نے کہا یہ سامنے کعبہ ہے آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے، عثمان نے کہا میرا نبی وہاں ہو اور میں یہاں طواف کروں اور عمرہ کروں، خدا کی قسم میرا طواف بھی اس وقت قبول ہوگا جب میرے ساتھ میرا محمد ہوگا، میں اپنے نبی کے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا۔ نبی نے وہاں فرمایا، حضرت عثمان نے یہاں کہا۔ اب دیکھو مزاج کتنا ملتا ہے، یہی تو وجہ ہے عثمان سے نبی کو محبت ہے اور نبی کو عثمان سے محبت ہے۔ اور وہ محبت کتنی ہے کہ ایک حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع آئی ہے، پیغمبر ایک عثمان کے لیے اپنی جان
اور اپنے 1400 صحابہ کی جان دینے کے لیے تیار ہوئے کہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ یہ عثمان غنی کے بدلہ لینے کے لیے، حضرت عثمان کی دفاع کے لیے، حضرت عثمان کے بدلہ لینے کے لیے، حضرت عثمان کی محبت میں ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آج سپاہ صحابہ جس کام میں لگی ہے، لوگ اس کام کو فضول سمجھتے ہیں، وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ میں اس دن علماء کے ایک اجلاس میں یہ بات میں نے کی کہ مجھے بتاؤ، ہم نے جو صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے تو صحابہ کو رضی اللہ کا ٹکٹ اللہ نے دیا کس عمل پہ تھا؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب صحابہ روزہ رکھے ہوئے تھے، یا جب صحابہ زکوٰۃ دے رہے تھے؟ میں نے کہا ایک ہی جواب آئے گا، جب عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے اس وقت رب نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ اپنے مشن دفاع صحابہ اور صحابہ کے لیے جان دینے کا ارادہ جو ہم کر کے اس جماعت میں آئے، اس کام کو ہلکا نہ سمجھنا۔ اس کام پر اللہ کی رضا کا اعلان ہوا ہے، ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ محبت نبی کو، اور کیسی محبت! ترمذی کی روایت ہے کہ جنازہ آیا ہے اور نبی آئے، یعنی جنازہ ہے، نبی نے فرمایا میں اس مردود کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں میرے عثمان کا، جس کے دل میں عثمان کا بغض، جنازہ رکھا ہے لیکن عثمان کا بغض ہونے کی وجہ سے کہا جنازہ نہیں پڑھتا اور نہیں پڑھاتا۔ جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو اس سے ہر طرح کا بائیکاٹ کرنا کس کی سنت ہے؟ یہاں تک کہ ایسا شخص اس کے جنازے میں شریک ہونا بھی نبی کو گوارا نے منع کیا اور پسند نہیں کیا۔ آج اگر کوئی زیادہ مصلحت کے اپنے اوپر جو ہے وہ جراثیم بٹھا کر اور جناب صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں سے پینگے بنانے کی کوئی کوشش کرے، نہیں جی یوں ہونا چاہیے، اصل میں ذرا محبتیں بانٹنی چاہیے۔ کیا تو نبی سے زیادہ بااخلاق ہے، یا نبی سے زیادہ حکیم ہے، یا نبی سے زیادہ مصلحت کو جانتا ہے؟ جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو، کل میرے نبی نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، آج نبی کے امتی اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ نہیں، دیکھیں اخلاق کا تقاضا ہو جانا چاہیے، کوئی نہیں۔ میں نے کہا میرے نبی سے زیادہ بااخلاق جن کے بارے میں رب نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات، یہ حدیبیہ میں جب بیعت ہو رہی تھی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا بیعت لو۔ نیچے نبی کا ہاتھ ہے، بیعت لیتے ہوئے پیر کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، اوپر مریدین کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا۔ نبی نے اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان کا ہاتھ۔ اس جملے کو یاد رکھنا، ٹائم ہوا جو آگے گفتگو کروں گا اس میں آپ کو کام آئے گی۔ یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو فرمایا۔ اب جب بیعت ہو رہی ہے نا، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، یہ بیعت اللہ کو اتنی اچھی، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ منظر سوچو، نیچے نبی کا ہاتھ، بیچ میں صحابہ کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، اپنی شان کے مطابق۔ تو صحابہ کتنے عظیم اور خوش قسمت ہیں کہ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، دو مضبوط ہاتھوں کے درمیان جن کا ہاتھ ہے انہی کو تو صحابہ کہا جاتا ہے۔
دو مضبوط ہاتھوں کے درمیان جن کا ہاتھ ہے انہیں تو یاران مصطفیٰ کہا جاتا ہے، انہیں کو تو جانشاران مصطفیٰ کہا جاتا ہے، انہیں کو تو محمد کے پروانے کہا جاتا ہے، انہیں کو تو نبی کا پہرے دار کہا جاتا ہے، انہیں کو تو نبی کا چوکیدار کہا جاتا ہے، انہیں کو تو نبی کا غمگسار کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے ویسے نہیں ہے۔ آج تو کہتا ہے میں فلاں سے بیعت ہوں، میں فلاں سے بیعت ہوں، میں فلاں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں جو بیعت ہو رہی ہے نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، درمیان میں کیا خوش قسمت ہے۔ اب جو لوگ دو اتنے عظیم ہاتھوں کے درمیان ہاتھ دے چکے ہوں، یہ ڈگمگائیں گے؟ یہ پسلیں گے؟ یہ نبی کے بعد گمراہ ہوں گے؟ یہ نبی کے بعد دین چھوڑ دیں گے؟ کچھ عقل ہے ایسی بات کرنے والوں میں؟ دو مضبوط ہاتھوں میں جن کا ہاتھ ہو، آج کہتا ہے ارے یہ ماحول اور یہ فحاشی میرا انشاءاللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرے ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہیں، میرے ہاتھ کو میرے پیر میرے مرشد نے تھاما ہوا ہے۔ میں کہا تیرے مرشد نے ہاتھ تھامے، تو کہتا ہے یہ 14ویں صدی کا ماحول مجھے انشاءاللہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جو نبی کے ہاتھ کو تھام چکے ہوں وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اور یہ ساری بیعت ہو رہی ہے حضرت عثمان کے لیے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ مفسرین نے لکھا یہ آیت حضرت عثمان کی شان میں آئی کہ کیسے اللہ کی طرف یکسو ہونے والے، عبادت کرنے والے اور جناب خشوع خضوع کرنے والے، آنا اللیل راتوں کو جاگنے والے، اور وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ کہا کہ آخرت سے ڈرنے والا کون؟ یہ جو جملہ ہے نا آخرت سے ڈرنے والا، عثمان کی شان کو کیا بیان کر رہا ہے۔ دیکھو آج اگر کوئی بدنظری سے بچتا ہے، کیوں؟ کہتا ہے یار آخرت کا ڈر ہے، اللہ سے کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر آج کوئی زنا سے بچتا ہے، کہتا ہے یار اللہ کا ڈر ہے بھائی، پیش ہونا ہے۔ آج جتنے متقی ہیں ان کا تقوی اس لیے ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب جس کو اللہ کا یہ آخرت سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے کتنا بچتا ہوگا، وہ خیانت سے کتنا بچتا ہوگا، وہ دھوکے سے کتنا بچتا ہوگا، وہ گناہوں سے کتنا محفوظ رہتا ہوگا۔ اور یہ گناہوں سے بچنے کا یہ فلسفہ اسی میں ہے کہ انسان کے دل میں آخرت کا استحضار ہو۔ اب میں کہوں کہ میں آخرت سے کے معاملے میں ڈرتا ہوں، آپ کہیں کہ میں بڑا ڈرتا ہوں کہ آخرت میں جواب دوں، پتہ نہیں بات ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جس کے بارے میں رب کہہ دے یہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں آخرت کا کتنا خوف ہوگا۔ اور وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، یہ اللہ کی رحمت کا امیدوار۔ اب جب اللہ کی رحمت کا جو امیدوار ہو تو جو بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت قرآن کریم نے بیان کی۔ اور سخاوت تو نام ہی عثمان کا ہے، جیسے صداقت نام ہے ابو بکر کا، عدالت نام ہے عمر کا، سخاوت نام ہے عثمان کا، شجاعت نام ہے علی المرتضیٰ کا۔ سخاوت کتنا اللہ کی راہ میں دیتے، اور تبوک میں تو اتنا دیا کہ نبی ان کی اشرفیاں اپنی جھولی میں رکھ کے کہتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ پیغمبر یہاں بتانا چاہ رہے ہیں عثمان اگر تجھ سے گناہ بھی ہوا اللہ اسے بھی نیکی بنا کے لکھ دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں۔ 12 دن کم 12 سال حکومت کی۔ دیکھیں مزاج میں رحم دلی تھی، مزاج کے اندر بڑی نرمی تھی، اور مزاج کے اندر
بہت زیادہ متانت تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر دنیا سے گئے تو دین 22 لاکھ مربع میل پہ تھا، لیکن ان 12 سالوں میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں دین 44 لاکھ مربع میل تک پہنچا ہے۔ یہ صفت ہے۔ مجھے اس دن پرسوں جو سبق ہمارا چل رہا ہے اس میں مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ تو بڑے نرم دل تھے، پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا، یعنی کہ نرمی کے باوجود۔ میں کہا تم سمجھے نہیں ہو صحابہ کو۔ اللہ نے کہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ نرمی مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو خدا کی قسم صحابہ سے زیادہ سخت کوئی ہے ہی نہیں۔ 44 لاکھ مربع میل 22 سے لے کر 44 تک، ان 12 سالوں میں تم 70 سال میں کشمیر کا ٹکڑا فتح نہیں کر سکے، اور تنقید حضرت عثمان بن عفان پر جو 12 سالوں کے اندر 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا کے بتا رہے ہیں اور دین پہنچا کے بتا رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبرص فتح ہوا، افریقہ فتح ہوا، اور وہ جو پیغمبر کی بشارت تھی کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، میری امت میں سب سے پہلے جو سمندری جنگ لشکر لڑے گا وہ لشکر جنتی ہوگا، اس لشکر کا امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ لشکر تیار جو ہوتا ہے حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں۔ کس کے دور خلافت میں؟ وہ لشکر جو بحری جنگ پہرا لڑے وہ جنتی ہے۔ اس لشکر کا امیر بھی بنو امیہ کا، خلیفہ بھی بنو امیہ کا، خلیفہ بھی، کیونکہ بعض لوگوں کو بنو امیہ سے کے نام سے بڑی چڑ ہے کہ بنو امیہ کا نام آتے ہی وہ، ابے بنو امیہ بھی قریشی ہیں، یہ بات اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ قریش کی 2 شاخیں تھی، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ جو بنو ہاشم کے ہیں وہ بھی قریشی ہیں، جو بنو امیہ کے ہیں وہ بھی قریشی ہیں۔ یہی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 5ویں پشت میں جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ بنو امیہ ایسے لوگ ہیں نبی انہیں 2 بیٹیاں دے رہے ہیں، اس لیے یہ جنگ جو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ شروع سے یہ طریقہ رہا ہے، اور مسلمان کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ لڑانے والے مختلف طریقوں سے لڑاتے ہیں۔ آج کل بھی ایک ماحول چل رہا ہے جس سندھ سے پٹھانوں کو نکالو، کل پٹھان اگر کہہ دیں کہ وہاں سے خیبر پختونخوا سے نکالو، پھر اگر کوئی جناب پنجابی کہہ دے کہ جناب سندھیوں کو پنجاب سے نکالو، تو یہ تو ملک خانہ جنگی بن جائے گا۔ جو پاکستانی ہے وہ جہاں رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ یہ آگ جو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے نبی نے اس آگ کو بجھا کر بتایا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس طرح کا تعصب کر کے اگر کوئی ملک کے اندر فساد کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے اور بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو پہلے بھی ناکام کرتے آئے ہیں۔ یہی تو کمال ہے ہماری جماعت میں، صحابہ کے دفاع کے مشن کے لیے سندھی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، پنجابی بھی ہے، برمی بھی ہے، بنگالی بھی ہے، اور جناب بلوچ بھی ہے، سارے ہی سارے ہیں، اور جو بھی کلمہ گو ہے وہ سارے اس جماعت کا حصہ الحمدللہ بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی لسانیت، قومیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ سبائیوں کا مزاج ہے۔ یہ کس کا مزاج ہے؟ کس کا؟ سبائیوں کا مزاج ہے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی جو اسلام کے لباس میں آیا اور اس نے ایک سازش کرنا شروع کی۔ وقت نہیں ہے،
ورنہ تفصیل سے بات کرتا. اور مائک بھی ساتھ چھوڑ گیا لگتا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بولے. اب اس نے ایک فتنہ پیدا کرنا شروع کیا، لوگوں کے کان بھرنا شروع کیے. دیکھو یار، خلافت کا حق تو حضرت علی کا تھا، چلو ابو بکر عمر تو کر کے چلے گئے، لیکن اب عثمان نے اس کو ہٹانا ہے. اور لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کا نام لے کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس نے فتنہ برپا کرنا شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق عجیب عجیب عقائد لوگوں کے سامنے لایا. عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا، یہودی لیکن منافق بن کے مسلمانوں کی صفوں میں تھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کوفہ اور بصرہ میں شروع کی، اور وہاں سے یہ سلسلے شروع ہوئے. اور وہ بلوائی اور وہ سبائی لشکر مدینہ منورہ میں آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ جب آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی صحابہ کرام کو جمع کیا، بڑے بڑے کہ ان سے مشاورت کریں. انہوں نے ان سے بات شروع کی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. کہا ہمیں عثمان پر اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے؟ اب اعتراض سنو. کہنے لگے پہلا اعتراض یہ ہے کہ عثمان نے کئی جگہوں پر جو گورنر بنائے ہیں یا امیر مقرر کیے وہ کم عمر ہیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اس میں کیا عیب ہے؟ اگر کسی کم عمر میں کوئی صلاحیت ہے، اگر اس کو اس جگہ کا حاکم بنا دیا جائے یا امیر بنا دیا جائے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ پھر حضرت عثمان نے فرمایا تمہیں نہیں پتا نبی دنیا سے جاتے ہوئے جو لشکر تیار کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن اس لشکر کا امیر نبی نے 17 سال کا اسامہ بن زید کو بنایا تھا. نبی نے اس لشکر کا امیر 17 سال کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا. انہوں نے کہا دوسرا کیا اعتراض ہے؟ کہ دوسرا اعتراض یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بہت سارا مال دیتے ہیں اور بڑی آپ کو ان سے محبت ہے، آپ ان کو بہت نوازتے ہیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا رشتہ داروں سے محبت کرنا کون سا جرم ہے؟ صلہ رحمی کا تو نبی نے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ان کو مال دیتا ہوں تو بھائی میں مال غنیمت سے دیتا ہوں تو بتاؤ، میں تو اپنے خرچے سے دیتا ہوں، اپنے ذاتی مال سے. حضرت عثمان کوئی معمولی امیر تھے؟ 1,000 اونٹ غلے کے لدے لدائے صدقہ کرنے والا، نبی کی جھولی میں 1,000 سے زیادہ اشرفیاں لا کے رکھنے والا، بیر روما خرید کر یہودیوں سے وقف کرنے والا. 2 صحابہ نبی کے امیر ترین تھے، ایک عبد الرحمن ابن عوف، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان نے فرمایا تمہارا یہ اعتراض تو قابل قبول ہی نہیں. اگر میں رشتہ داروں کو دیتا بھی ہوں تو اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں، بیت المال سے تو میں نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اب بتاؤ اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہے؟ کہنے لگے نہیں اس پہ تو نہیں بنتا. کہ تیسرا اعتراض کیا ہے؟ کہ تیسرا اعتراض یہ ہے آپ نے افریقہ کی مہم میں عبداللہ ابن ابی سراح کو پورے مال غنیمت کا خمس دے دیا تھا. اب اس معاملے میں بھی بات سنیں. اس علاقے کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا افریقہ کے علاقے کو فتح کرنا ہے. انہوں نے عذر کیا کہ راستہ دشوار ہے، ابھی ماحول سازگار نہیں. تو حضرت عثمان نے ان کی جگہ عبداللہ ابن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کی مہم کا امیر بنایا. اور وہ آئے اور علاقے کے اوپر انہوں نے افریقہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے. چنانچہ چڑھائی کی، بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، سامنے دشمن بھی بڑا زور آور تھا، اور جناب اور اتنا زور آور دشمن، ان سے مقابلہ عبداللہ ابن ابی سراح جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر بنایا. اب دشمن نے یہ اعلان کیا، وہ جانتے تھے ان کا امیر اگر ختم ہو گیا مسلمانوں کا مورال گر جائے گا، یہ یہاں سے شکست کھا کے بھاگ جائیں گے. تو ان کے لشکر کے امیر بادشاہ نے اعلان کیا افریقہ کے کہ اگر کوئی بھی عبداللہ ابن ابی سراح کا سر قلم کر کے لائے گا میں آدھی سلطنت اسے دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دوں گا. اب اس اعلان کے بعد
سارے افریقی حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کو فوکس کرنے لگے. صحابہ کی مشاورت ہوئی آپ ذرا بیک پر آ جائیں کیونکہ ابھی سب کی نظریں آپ کی طرف ہیں. عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ خیمے میں آ گئے. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر آئے. کہا آپ خیمے میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ دشمن نے یہ اعلان کیا ہے. چنانچہ مصلحت اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور جنگی حکمت عملی سے کہ اگر میں جاتا ہوں مسلمانوں کا مورال ختم نہ ہو جائے، اس لیے حضرات کے مشورے سے میں یہاں آیا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اسی کیا بات ہے، آپ بھی اعلان کر دیں. آپ اعلان کریں جو ان کے بادشاہ کا سر قلم کر کے لائے گا مال غنیمت کا پورا خمس اس کو دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس سے کراؤں گا. عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کروا دیا جو افریقہ کے اس بادشاہ کے سر قلم کر کے لائے گا میں مال کا پورا خمس جو تقریباً 5 لاکھ دینار بنتے تھے میں اس کو دوں گا اور جناب اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا. اور جنگ کے اندر ایسے اعلان کمانڈر کر سکتا ہے، اسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ کسی مجاہد کو یہ کہہ دے اگر تم نے یہ مہم سر کی تو تمہیں اتنا انعام دیں گے. یہ جائز بھی ہے، جنگ کی حکمت عملی بھی ہے اور جنگ کے اندر طریقہ کار بھی ہے. چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور پورے جوش کے ساتھ حملہ کیا اور اس حملے میں حضرت عبداللہ ابن ابی سرح بھی تھے. وہ اس کے بادشاہ کے خیمے تک پہنچے اور خود عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر نیزے پر اٹھا کر لائے. دیکھو جو اعلان کیا تھا وہ میں نے ہی پورا کر کے دکھایا. تو چنانچہ اس لشکر کا خمس ان کا حق بنتا تھا تو چنانچہ وہ ان کو دے دیا گیا. لیکن سبائی ٹولے کو تو موقع چاہیے تھا صحابہ پر اعتراض کرنے کا. اس نے پروپیگنڈا شروع کیا. عثمان نے اپنے رضائی بھائی کو پورا خمس دے دیا. حضرت عثمان کو اطلاع ملی، انہوں نے خط لکھا کہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوا تھا، یہ اعلان ہوا تھا، چنانچہ میں نے ہی قتل کیا اور اس کا حقدار میں تھا اور وہ خمس مجھے مل گیا. حضرت عثمان نے فرمایا چونکہ لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں تم وہ خمس بیت المال میں جمع کراؤ گے، تمہیں میں اپنے ذاتی مال سے جتنا ہوگا دوں گا. اعتراض کرنے والوں کو حضرت عثمان نے فرمایا یہ سب کچھ ہوا تھا، میں نے خمس اس سے واپس لے لیا یا نہیں لیا؟ وہ کہنے لگے لیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا اب اس پر کوئی اعتراض بنتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ فرمایا اب اس پر کوئی اعتراض بنتا ہے؟ کہنے لگے اس پر تو اعتراض نہیں بنتا، لیکن میں ایک بات بتاؤں جن کے ارادے فتنے کے ہونا آپ ان کے سامنے جتنی وضاحت کر لو کہیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے ایک اعتراض اور کیا. انہوں نے کہا کہ حج میں آپ نے منی کے اندر 4 رکعتیں پڑھی ہیں جبکہ نبی نے 2 رکعتیں پڑھی تھی. اب دیکھو اعتراض پر آئے تو نمازوں پر بھی. حضرت عثمان نے فرمایا میری بیوی کا گھر مکہ میں ہے، چنانچہ میں جب وہاں گیا ہوں تو میں بھی مقیم ہو گیا ہوں، تو مقیم کے لیے تو نماز پوری ہوتی ہے. نبی مدینے سے آئے تھے تو مسافر تھے، اس لیے نبی نے 2 پڑھی ہیں، عثمان نے 4 پڑھی ہیں. کہا اب اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں اس پہ بھی نہیں بنتا. کہا اور کیا اعتراض ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا آپ نے حکم بن عاص جن کو نبی نے مدینہ بدر کر دیا تھا آپ اسے واپس کیوں لائے؟ حضرت عثمان نے فرمایا یہ کبار صحابہ اس معاملے کو جانتے ہیں کہ میں نے آخر وقت میں اللہ کے نبی سے حکم بن عاص کی سفارش کی تھی اگر اسے بلا لیا جائے تو اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دی تھی. یہ سارے اس کے گواہ بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، میں نے کوئی نبی کی مخالفت نہیں کی، چنانچہ نبی سے میں نے اجازت لے لی تھی، اس پر میں نے عمل کیا. بتاؤ اس میں تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی اعتراض ہے؟ وہ کہنے لگے اس پر تو کوئی اعتراض بھی نہیں بنتا. تو یعنی کہ جتنے اعتراضات تھے وہ سارے بے ڈھنگے بے تکے اور صرف سبائی عبداللہ ابن سبا نے جو کان لوگوں کے بھرے ہوئے تھے اس پر مبنی تھے. چنانچہ ایسے 1-2 اعتراضات اور ہوئے، وہ مطمئن ہو گئے اور مطمئن ہو کے یہ سارے مصر کی طرف جانے لگے. اب دیکھو بیچ میں ایک سازش ہوئی کہ ایک شخص گزر رہا تھا، اب گزارا جا رہا تھا یا گزر رہا تھا، اور جنہوں نے پکڑا وہ کون سے لوگ تھے؟
اور وہ حالات کو صحیح کرنا چاہتے تھے یا نہیں. انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کی تلاشی لی. ادھر سے خط نکلا اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ لوگ اگر مصر آئیں, عبداللہ ابن ابی سرح کو کہا تھا ان سب کی گردن کاٹ دینا, اور نیچے حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی. یہ واپس مدینے آ گئے. انہوں نے کہا اچھا ہمیں وہاں بھیج کر پیچھے قتل کے آرڈر. حضرت عثمان نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ایسی کوئی تحریر میری نہیں ہے, نہ یہ مہر میں نے لگائی ہے, یہ کوئی ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے جو میرے خلاف ہوئی ہے. اب بتاؤ, جس کو نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہیں, وہ جملہ یاد ہے, اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ, ان ہاتھوں سے کوئی غلط تحریر لکھی جا سکتی ہے؟ کوئی غلط مہر لگائی جا سکتی ہے؟ کوئی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں؟ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ اس لیے کہا تھا کہ عثمان کوئی ایسا خط نہیں لکھے گا, بلکہ عثمان اپنے ہاتھوں سے اللہ کا قرآن لکھے گا. لیکن چونکہ سازشی سمجھ گئے تھے یہ مطمئن کر کے لوگوں کو بھیج چکے ہیں اور ہم نے مطمئن کروانا نہیں ہے, تو یہ سارا کھیل کھیلا گیا. اور کہاں سے مہر لی گئی, کیا ہوا, کس طرح لگائی گئی, اس کو بنیاد بنا کر وہ مصری کہنے لگے نہیں یہ تمہارے خلاف سازش ہے. اور ادھر سے اور زیادہ صبائیوں کی طرف سے پروپیگنڈا ہونے لگا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھا. ایک دن حضرت عثمان اوپر آئے اور فرمایا کہ لوگوں, میں نے بیر روما لے کر جو یہودی سے دیا تھا اور میٹھے پانی کا کنواں, ظالموں تم نے مجھ پر وہ پانی بند کر دیا, تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ تمہیں پتہ ہے قتل صرف 3 وجہ سے جائز ہوتا ہے, یا آدمی مرتد ہو جائے تب اسے قتل کیا جاتا ہے, یا ایک شادی شدہ زنا کرے تب اسے قتل کیا جاتا ہے, یا کوئی کسی کو بے گناہ قتل کرے اس کے سزا میں قصاصاً اسے قتل کیا جاتا ہے. ان تینوں باتوں سے میں بالکل بری ہوں, تمہارا مجھے قتل کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ خلافت کو چھوڑو گے, خلافت کی کرسی کو چھوڑو گے. حضرت عثمان نے فرمایا تم سمجھتے ہو میں خلافت کا بھوکا ہوں, میں خلافت کب کا چھوڑ دیتا, مجھے کوئی عہدوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے کانوں میں میرے نبی کا ارشاد گونج رہا ہے. نبی نے فرمایا تو عثمان اللہ تمہیں خلافت کی قمیض پہنائے گا, کچھ لوگ اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے, تم نہ اتارنا. عثمان کہتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن اپنے نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا, اپنے نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور ایک موقع پر صحابہ بیٹھے ہوئے, نبی نے فرمایا میرے جانے کے بعد ایک فتنہ اٹھے گا, اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس فتنے میں یہ حق پر ہوگا, یہ سچ پر ہوگا. چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کے بھوکے پیاسے قرآن کریم کے سامنے شہید کر دیے گئے. سوال یہ ہے جو 3 دن بھوکا پیاسا رہے وہ بھی ہمارا امام ہے, وہ بھی ہمارا مقتدا ہے, پیشوا ہے, لیکن جو 40 دن بھوکا پیاسا رہے اس کی عظمت کو بھی سلام کرنا چاہیے یا نہیں, اس کی استقامت کو بھی سلام کرنا چاہیے یا نہیں. آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر جنت البقیع میں کئی بار الحمدللہ جانا ہوا, اللہ آپ سب کو بھی ہم سب کو بھی وہاں لے جائے. میں نے حضرت عثمان کے صدقے کی کرامت دیکھی. یار آج کل کتنی مسجدوں سے شکایت گھروں سے آ رہی ہے, مسجدوں سے کہ یار بورنگ ہماری سوکھ گئی, پانی نہیں آتا. 200 250 فٹ نیچے مسجدوں میں لوگوں نے بورنگیں کروائی ہیں, پیسے دیے ہوئے, ثواب کی نیت سے, صدقے کی نیت سے, سوکھ گئی. بھائی جیسے اخلاص جتنا ہوگا, جتنا ثواب دینا ہے رب نے اتنی دیر ثواب ملے گا. عثمان تیرے ثواب پہ قربان جاؤں, تیری نیت پہ قربان جاؤں. 1400 سال پہلے کنواں وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے, میرا وہاں جانا ہوا, وہاں پر ایک پاکستانی موجود تھا, اس باغ کے اندر کنواں ہے, کسی طرح ہم اس سے اجازت لے کے گئے. میں نے کہا پانی پینا ہے, اس نے موٹر کا بٹن دبایا, اتنے موٹے پائپ سے پانی چھلکنے لگا اور الحمدللہ وہ پانی پیا. میں نے ساتھیوں سے کہا ہم بورنگیں کھدوائیں, صدقہ دیں, وہ محدود وقت تک ہوتا ہے. آج 1400 سال گزر گئے ہیں, جو صدقہ عثمان نے دیا ہے وہ صدقہ جاریہ بن کے آج بھی چل رہا ہے.
18 ذی الحجہ حضرت عثمان کا یوم شہادت، اور آپ کو پتہ ہے یہی سبائی، یہی تبرعی، یہ صحابہ کرام پر تبرع کبھی صاف طور پہ کرتے ہیں، کبھی اشارتاً کنایتاً کرتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو شیعہ عید غدیر مناتے ہیں۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو فرقہ واریت نہ ہو، لیکن کتا کوئی بھونک رہا ہو اسے تم کچھ نہ کہو، جو پتھر اٹھا کے اسے چپ کرائے تم کہو کہ جناب نہیں یوں اسے نہیں کرو، اب جناب اسے بھونکنے دو۔ تو اتنا بے وقوف پھر کوئی نہیں ہے۔ گئے وہ دن جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب کتا بھونکے گا تو اسے پتھر اٹھا کے مارنا ہمارا حق ہوگا۔ عید غدیر 18 ذی الحجہ کو مناتے ہیں، اور بات کیا کی کہ اس موقع پر نبی نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو چنانچہ ہم غدیر خم کے موقع پہ کہا تھا تو ہم عید غدیر مناتے ہیں، جب کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت والے دن یہ عید منا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اسلام نے کتنی عیدیں دی ہیں؟ کتنی؟ لیکن جس کا کلمہ بھی اضافہ شدہ ہو، قرآن بھی کہے کہ یہ والا اصل نہیں بڑا والا ہے، 40 پارے والا ہے یا 70,000 آیتوں والا ہے، جو کلمے کو بڑا کر دے، اذان کو بڑا کر دے، مجھے بتاؤ اس کے یہاں پھر عید بھی زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا غنی بعید ہے اس سے۔ یہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منانا یہ حضرت عثمان بن عفان کی توہین ہے اور تبرع ہے، اور ملک میں یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ یوم خلفائے راشدین کے ایام پر ان کی شہادت و وفات پر عام تعطیل کا اعلان کر کے سرکاری سطح پر ہائی لائٹ کیا جائے۔ آج ملک میں بے حیائی عام ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے حضرت عثمان کی حیا والی جو سیرت ہے اور حیا کا وہ پیکر ہے اسے اجاگر کر کے اپنی قوم کو حیا کی طرف لانا چاہیے یا نہیں؟ ہمارا مطالبہ ہمیشہ رہتا ہے کہ حضرت عثمان ہو یا دیگر خلفائے راشدین ان کے ایام شہادت و وفات پر عام تعطیل کر کے سرکاری سطح پر اسے ہائی لائٹ کیا جائے۔ جب اقبال ڈے پہ چھٹی ہو سکتی ہے، قائد اعظم ڈے پہ چھٹی ہو سکتی ہے، ٹوپی ڈے اور اجرت ڈے پہ چھٹی ہو سکتی ہے، خدا کی قسم عثمان ڈے پر بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ اور اگر حکومت یہ مطالبہ نہیں مانتی، پیر کو 18 ذی الحجہ آ رہا ہے، ہم ہر سال کی طرح اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہ مطالباتی جلوس جو ہے لسبیلہ چوک سے نکالتے ہیں۔ آپ حضرات اس جلوس میں آئیں گے؟ آئیں گے؟ اگر بارش ہو گئی تو پھر تو نہیں آؤ گے؟ پھر بھی آؤ گے؟ تیز بارش ہو گئی تو پھر بھی آنا ہے۔ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوگی تو جلوس بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اس میں آپ نے آنا ہے۔ بھائی یہ صحابہ کرام کی نسبت سے جو ایونٹ ہوتے ہیں یہ کروانے کے جہاں اور بہت سارے مقاصد، وہاں ان کی عظمت کو اجاگر کرنا اور دشمن کے حوصلے پست کرنا کہ تو یہ نہ سوچنا کہ صحابہ کے بارے میں جو تیرے منصوبے وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ دیکھ لے یہ لاکھوں لوگ صحابہ کے غلام دفاع کر کے دکھائیں گے، دکھائے بھی ہے، اور دنیا کو انشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آ کر بتائیں گے یہ کراچی عثمان بن عفان کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ 18 ذی الحجہ اس سال پیر والے دن آ رہی ہے، چنانچہ آپ حضرات نے لسبیلہ چوک سے اس جلوس میں جو ہے وہ شرکت کرنی ہے۔ سپہر 3 بجے آپ حضرات نے وہاں پر پہنچنا ہے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لانا ہے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔